ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والصوم والزكاة والحج فمن أبغض واحدا منهم لن يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مطلع حق ماہ تمام است حسین دل پارائے سید الانام است حسین. از مذہب و دین ماچ قدسی دوست ما مقتدیان او امام است حسین. حسن تخلیق کا شاہکار حسین بن علی حسن تخلیق کا شاہکار حسین بن علی عشق کا مطلع انوار حسین بن علی. گل گلزار حرم زبدہ آل ہاشم گل گلزار حرم زبدہ آل ہاشم نور سید ابرار حسین بن علی. دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں. ارے اہل جنت کے ہیں سردار حسین بن علی. حق نے باطل کو بہر حال پنپنے نہ دیا حق نے باطل کو بہر حال پنپنے نہ دیا. اس چیز کا ہے اظہار حسین بن علی. ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید. ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین بن علی. جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا. جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا. چار سو ہے تیرا دیدار حسین بن علی. خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر سادات اکرام حاضرین و سامعین مکرم
بالخصوص زینت محفل پیر مجلس عالم مبلغ اسلام مجاہد ملت خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد اصغر صاحب نوری دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، فاضل محتشم مجاہد اہل سنت عظیم مذہبی اسکالر حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، فاضل محتشم مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا ابو شمس احمد علی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ و دیگر علماء ذی وقار، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا عظیم الشان اجتماع جماعت اہل سنت جڑوالا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ نسبتوں کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول و منظور فرمائے، جتنے معاونین ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ حقیقی مودت اہل بیت عطا فرما دیتا ہے، سمجھو اللہ نے اسے بخشنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی مودت و محبت یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، یعنی اہل سنت کی پہچان مودت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کرام کی محبت، حضور کی آل کا ادب اس سینے میں جب اترتا ہے تو زنگ دور کرتا ہے، بندے کے دل کی کثافت دور ہوتی ہے۔ علامہ جزولی نے لکھا ہے کہ جب بندہ حضور کی نسبتوں سے پیار کرتا ہے، آل و اصحاب سے پیار کرتا ہے، تو فرمایا یہ خود اتنا وزنی عمل ہے، اتنا نورانی عمل ہے کہ جب یہ چیز دل پہ اترتی ہے تو فرمایا جو روحانی بیماریاں ہیں آہستہ 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 کم ہونی شروع ہو جاتی اور بندہ اخلاص کے درجے پر فائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، اگر بندہ چاہے میں سچا صوفی بنوں، سچا رسول اللہ کا امتی بنوں، خالص اور مخلص بندہ بنوں، تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسبتوں کا ادب احترام اپنے دل میں رکھے۔ تو جب یہ چیز دل میں آئے گی تو انشاءاللہ مقصود زندگی اور مقصود حیات نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوش بختی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا خاص کرم ہے جس پہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ دولت آتی ہے تو پھر ایک اس میں نشانی ہے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت، حضور کی نسبتوں کی محبت جب آتی ہے تو پھر اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس محبت کے سائے میں کسی ہستی کا بغض نہیں ہوتا، کسی ہستی کی بے ادبی نہیں ہوتی، کسی ہستی کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہلکی سوچ بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ شاہ عزیز دباغ نے لکھا ہے کہ جس سینے میں مودت اہل بیت ہے، فرمایا وہاں بغض صحابہ نہیں ہے، اور جہاں محبت صحابہ ہے وہاں بغض اہل بیت نہیں ہے۔ یعنی یہ دولت جب آ جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ بخشش کا پروگرام ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت کا پروگرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی خاص کرم نوازی ہے، تو پھر اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو کسی بھی ہستی کا بغض ہے، اصل میں وہ بغض وہ سرکار کا ہی بغض ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلہ سے سب کی عزت، سب کا احترام، صحابہ کا
ادب ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کا ادب ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی آل اور اہل بیت ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ہے ہمارا ذاتی پیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے المعتقد المنتقد بناء نجات الابد کے اندر سید امام اہل سنت حامی سنت ماہی بدت عظیم البرکت اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نے اس ہستی کو بھی حضرات بہت نوازا، بہت نوازا تھا۔ 14ویں صدی کے اندر، 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا نام امام محمد رضا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اختلافات نے پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں لے گئے، اصل میں اعلیٰ حضرت کو کوئی صحیح پڑھ نہیں سکا، جس نے صحیح پڑھا ہے وہ صحیح ہو گیا، اس کا قبلہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی موقع پر میں عرض کروں گا کہ کتنا قد اور کاٹ کا بندہ ہے، اور کس کس دنیا و جہاں کا وہ ستارہ ہے، اور وہ کون سا مرد حر ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کوئی عام سی شخصیت نہیں میرے بھائی، ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ناقابل تردید سچائی ہے، افاقیت سے عبارت ہے، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کتائی کرنے والے مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید، چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا، دلوں پر حکومت کرنے والا، بے تاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گھری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا، وہ مرد حریت، نعت کوئی کے میدان میں حضرت قائم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، قادریت، خارجیت، رافضیت، تفصیلیت، سب کے لیے سیف برہانی، اور وہ امام احمد رضا، اللہ اکبر، گستاخان رسول کے قصر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا، وہ فقیہ یگانہ، اور جن میں بھی مرشد والا ہوں، مفتی صاحب کے بلابی نسبتوں والے ہیں، آپ بھی مفتی صاحب سے، علماء سے پیار کرنے والے لوگ اور نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس کی کسی اپنے شیخ سے جو نسبت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، ان کا محبت برا ایک جملہ، لیکن دیکھیے امام اہل سنت کے بارے میں سیدنا آل رسول مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ان کے مرشد تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا اے آل رسول مظہری، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو آپ فرماتے میں رب سے عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں۔ وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ المعتقد المنتقد کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، اس پیار کی ایک تو وجہ کیا ہے، دوسرا اس پیار کی نشانی کیا ہے۔ دیکھیے نا، آج میں بھی کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے، ہر بندہ کہتا میرا سودا کھرا ہے، میرا سودا کھرا ہے، لیکن قسمتی جب آئے گی تو پتا چلے گا نا کھرا ہے کھوٹا ہے۔ اور کوئی بندہ اپنے آپ کو جھوٹا تو کہتا نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب سنیے، فرمایا کہ اہل بیت اور صحابہ کی جو محبت ہے، وجہ محبت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یا حسین کرتے ہیں، یا علی کرتے ہیں، یا صدیق کا نعرہ لگاتے ہیں، یا فاروق کا نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ و اہل بیت سے والہانہ عشق رکھتے ہیں، والہانہ پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِصَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا لِوُصْلَتِهِ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن، یہ نشانی بیان کر رہے، یہ پہلے تو وجہ بیان کی نا، اب نشانی بیان کر رہے، وَمَنْ أَحَبَّ رسول اللہ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہماری وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ، ہماری صحابہ سے محبت ذاتی نہیں ہے، ہم صدیق اکبر کو ذاتی نہیں جانتے، نہ ہم فاروق اعظم کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ورنہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، ان کا نام تو 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ، کتنی مرتبہ وضو
کر کے لینا چاہیے. اللہ جناب صدیق اکبر ایسی ہستی ہیں, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حضور کے صحابہ, اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں جے لکھ باری میں اتر گلابوں تے دوواں تے زباناں نام انہاں دے لائق نہیں, ایک ہی کلمے دا کانا. اللہ اکبر. سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ احترام ہے. سرکار کی نسبت فرمایا وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ, تیری ذواتِهِمْ, صحابہ کی محبت ذوات کی وجہ سے نہیں, وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ, اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ بل حبهم جميعا لوسرتهم برسول اللہ. فرمایا سب سے پیار مدینے والے کی نسبت کی وجہ سے. اور میں ماشاءاللہ میں بڑا راضی ہوں آپ پہ کہ اتنا خوبصورت ماحول ہے اور اتنا عاشقان رسول کا مجمع, اور آپ اتنے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے چہروں سے طلب چمک رہی ہے, طلب کے موتی تبک رہے ہیں. طلب ہے آپ کو علم, معاشرہ علمی لوگ, آپ سننے والے ہیں, علم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے مجھے یہاں خوشی ہو رہی ہے آپ کی, لیکن مقتدر سامع حضرات اس پر یہ میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی صحابہ کا نام آئے, حضور مولا علی پاک کا نام آئے, امام حسین پاک کا نام آئے, اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے. کیوں نسلوں کے لیے؟ نسلوں کی بہتری کے لیے مولا علی کے نام پر وارفتہ ہو جایا کیجئے, مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھا دیجیا کیجئے, یا امام حسن و حسین کے نام پر ایسے والہانہ انداز میں سبحان اللہ چہرہ کھل جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری یہ نسل دیکھ رہی ہے کہ کون لوگ مولا علی کے نام پہ بولتے ہیں, کہیں انہیں بدگمانی نہ ہو جائے, کہیں وہ یہ نہ کہیں ماننے میں تو وہ ہے, بولنے میں تو وہ ہے. چونکہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ نہ میں ہاتھ کھڑا کراتا ہوں اور نہ میں آواز کا جو ہے وہ نکالنے کا عادی ہوں کہ آپ نواز نکالیں, لیکن میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, جب بھی ہستیوں کا نام آئے تو آپ کی زبان کھل جانی چاہیے تاکہ آپ کی نسلوں کو پتا چلے سنی بھی علی کو نہیں مانتے, سنی ہی علی کو مانتے. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آرام سے بول رہا ہوں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اصلی پھولوں والے شٹر نیچے رکھیں اور نقلی والے بازار میں لگا کر سیل لگائیں, آ جاؤ جی اصلی مال ہے, اصلی مال ہے, اصلی مال ہے, اصلی مال ہے. تو عوام نے تو کہنا یہی اصلی ہے. جو ہے جن کا اصلی تھا انہوں نے تو شٹر ہی اوپر نہیں کیا, انہوں نے تو دکان ہی نہیں لگائی. خدا کی عزت کی قسم, سنیوں تم ہی اہل بیت والے ہو, تم ہی علی والے ہو, تم ہی مولائی ہو, تم ہی کربلائی ہو. دیکھیے اصلی لوگ بولیں, آپ کی نسلیں سمجھیں گی, لوگ سمجھیں گے, وہ نہیں یہ ہیں. ہمیں جانوروں سے غرض ہی کوئی نہیں, ہمیں تو اپنی پہلی سے غرض ہے, ان پھولوں سے غرض ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں, ہمیں جانور تو بہت سارے نکلے ہوئے ہیں, جانور بیلے کھلے ہیں, جانور بول رہے ہیں, نکل رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں, جانوروں کو بھی باندھا جاتا ہے. اور جانور ملتان سے نکلے تو ملتانی ہے, لاہور سے نکلے تو لاہوری ہے, سیالکوٹ سے نکلے تو سیالکوٹی ہے, گجرات سے نکلے تو گجراتی ہے, جیلم سے نکلے تو جیلمی ہے. جانور تو جانور ہے, ہمیں جانوروں سے غرض نہیں, ہمیں اس پہلی سے غرض ہے, ہمیں پھولوں سے غرض ہے. تو ہوش کے ساتھ, جوش کے ساتھ جب مولا کائنات کا نام آئے, سنی بفر جائے.
تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. اب میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ اکبر جل شان، چونکہ میری گڈی سے مجھے محبت اہل بیت ملی ہے، اللہ اکبر محبت سادات مجھے ملی ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت اللہ اکبر کی میری اماں جی کی طرف سے مجھے نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں جو سرکار کی ہر نسبت کا ادب احترام شریعت کے مطابق کرتا ہوں، شریعت کے مطابق ادب ہے. یہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، طبیعت کے مطابق نہیں. طبیعت کے مطابق ہے تو ذاتی پیار ہے، کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا، کسی سے محبت کی، کسی سے بغض رکھا. فرمایا ذاتی تو ہے ہی نہیں. اگر ذاتی ہو مرضی کر لو، کسی سے بغض کر لو، کسی سے محبت کر لو، کسی سے پیار کر لو، کسی کو ٹھکرا دو، کسی کو سینے سے لگا دو. فرمایا یہ مسئلہ ذاتی نہیں. وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِيعًا لِوُصْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ. فرمایا سب سے پیار سرکار مدینہ کی وجہ سے ہے. اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو، مزہ آ گیا یار. اللہ اکبر. حضور کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟ سبق تھوڑا سا یاد کرنا ہے. کس وجہ سے ہے؟ بولو. مرکز سرکار ہے، مرکز سرکار ہے. یہ لگا بات ہے، جڑیں کون سی ہیں، شاخیں کون سی ہیں، پتے کون سے ہیں، پھل کون سے ہیں، پھول کون سے ہیں. یہ موضوع بعد والا ہے. درخت کون سا، یہ دیکھنا ہے. مرکز ہے سرکار. تو فرمایا سرکار کی وجہ سے محبت ہے، حضور کی وجہ سے محبت ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اگلی بات اعلیٰ حضرت کی سنیے. جی ایم حضرت کو تو نہیں پتا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. حضرت دیکھیے آپ فرماتے ہیں آگے جب یہ مان لیا کہ ہمارا پیار ذاتی حضور کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ بات سمجھنی اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے، جتنا حج زکات ضروری ہے، جتنا کلمہ ضروری ہے، اتنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے. کیا؟ فمن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا. تجھ پہ واجب ہے کہ پر سب سے پیار کر، سب سے محبت کرنا تجھ پہ واجب ہے. کیوں؟ ذاتی ہوتا تو مرضی کرتا، کچھ سے کرتا کچھ سے نہیں. لیکن جب وجہ سرکار ہے، حضور کی وجہ سے تو مان رہا ہے صحابہ کو یا اہل بیت کو، تو فرمایا پھر تجھ پہ واجب ہے کہ تو سب سے پیار کرے. کہانی بانٹ نہ کرے کہ میں اہل بیت کو تو سب کو مانتا ہوں، حسین پاک کو نہیں مانتا. جیسے خوارج کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کو نہیں مانتے، ہماری مرضی ہے. فرمایا نہیں، اگر تو بات سے بغض رکھے گا، بات سے محبت رکھے گا، سن کیا ہے وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ. فرمایا ثابت ہو گیا کہ تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا. حضرات تفرقہ پروری پہ میں لعنت بھیجتا، میں اپنی قبر کی روشنی کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے. مجھے آپ کو راضی نہیں کرنا. کیوں؟ کہ میں مرض کے مطابق دوائی دینا چاہتا ہوں، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں. مریض کیا کہتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں. جب سے ہم نے سودا کیا ہے کہ حکیم نے مریض سے کمپرومائز کیا ہے کہ مریض کو خوش کرنا ہے تو کوئی جیے یا ہمارے 5.5 ترے، تو پھر یہ حالات ہیں. بھئی مرض کے مطابق دوائی، مریض کی مرضی کے مطابق. مریض منہ بنا لے گا، مریض کن خسری کرے گا، درد ہوئی ہے، انجیکشن لگا ہے، شربت کڑوا ہے، تھوڑا منہ بنائے گا. لیکن جب شفا ملے گی دل دعا دے گا، جا اللہ تیرا بیڑا پار کرے، جا اللہ تجھ پہ کرم کرے کہ میری بیماری دور ہو گئی ہے. وقتی کڑوی بات ہو سکتی ہے، وقتی کوئی منہ بنا سکتا ہے، لیکن مرض کے مطابق دوائی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آج بیماری کیا ہے؟ آج بیماری یہ ہے کہ خوارج کیوں گرے، روافض کیوں گرے؟
خوارج کون ہے؟ چلو وہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں محبت سے عرض کر دیتا ہوں، خوارج کون ہیں؟ جو صحابہ کا نام لے اور اہل بیت کا بغض رکھیں یا اہل بیت کی کسی ہستی کا بھی بغض رکھیں، وہ ہیں خوارج۔ انہیں نواسب بھی کہتے ہیں، خارجی بھی کہتے ہیں، ناصبی بھی کہتے ہیں۔ صحابہ یا کسی ہستی، ایک ہستی کا بغض رکھا جائے، باقی سب کو مانا جائے، ایک ہستی کا بھی بغض ہو، کسی صحیح العقیدہ سید زادہ کا بھی بغض، حضور کی آل سے ذرہ برابر بھی کمزوری ہو، بغض ہو، تو وہ بندہ خارجی ہے، ناسبی ہے۔ اور ایک بندہ اہل بیت کا نام لے کر حضور کے صحابہ یا کچھ صحابہ یا کسی ایک صحابی کا بغض رکھتا ہے، چاہے سیدنا امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے سیدہ ہندہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت وحشی کیوں نہ ہو۔ میں عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ رہا ہوں، میں شیخ محقق کو پڑھ رہا ہوں، میں امام مالک کو پڑھ رہا ہوں، میں امام بخاری کو پڑھ رہا ہوں، امام اعظم کو پڑھ رہا ہوں، قاضی اعجاز مالکی کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں کسی ایک صحابی کا، باقی سب کو مانتا ہے۔ حضرت سیدہ ہندہ کو نہیں مان رہا، کیوں؟ یہ کلیجہ چبایا تھا، بڑی بات ہے، چبایا تھا بات ہے، لیکن جب مدینے والے نے کلمہ پڑھا کے قبول کر لیا ہے، میں اور تو کون ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اللہ اب سنو، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی کے مرشد بھی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، اور حضرت سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں اولیاء ہیں، علماء ہیں، عرفاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، فرمایا جتنے بھی کائنات میں قطب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، فرمایا سارے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ شخصیت جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کائنات کے سارے قطب ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے یہ مسئلہ، مسئلہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، مسئلہ زیارت مصطفیٰ کا ہے، مسئلہ صحبت مصطفیٰ کا ہے، مسئلہ عزت مصطفیٰ کا ہے۔ آپ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں ونڈ کی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا سخت فتویٰ کیوں علماء اور اولیاء نے دیا کسی ایک صحابی کے متعلق بھی؟ فرمایا صحابی ہے کس کا؟ کس کا؟ آپ فرماتے ہیں دیکھیے، آئے ہائے، امام اہل سنت یہاں فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پاک کو مٹی لگ جائے تو فرمایا عزت مصطفیٰ یہ ہے، احترام مصطفیٰ یہ ہے، حقوق مصطفیٰ میں یہ حق ہے سرکار کا، کیا کہ اگر سرکار کے جسم کو نہیں، سرکار کے لباس کو مٹی لگ جائے تو میلا نہیں کہنا، میلا کہنے کی اجازت نہیں اجازت۔ حضور ہم جڑا والا میں کسی کے کپڑے کو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اگر گندا ہو جائے میلا کہہ دیتے ہیں، مٹی لگ جائے گندا کہہ دیتے ہیں، میلا کہہ دیتے ہیں، عرف میں ہے یہی ہے، میلا ہو گیا ہے جی، گندا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ کے لباس کی طرف گندگی کی نسبت نہیں کرنی، میلا ہونے کی نسبت نہیں کرنی، مسئلہ کپڑے کا نہیں، مسئلہ لباس کا نہیں، کس کا لباس ہے، کس کا لباس ہے؟ فرمایا وہ لباس جس ہستی کا ہے ادھر نسبت جاتی ہے، تو فرمایا کپڑے کو میلا نہیں کہنا۔ حضرت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور کیا کہنا ہے، کہنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کے چہرے چمک گئے ہیں، میں بات ماشاءاللہ پیغام پہنچانے میں آسان نہیں سمجھوں گا۔ حضرات مٹی لگ گئی ہے کپڑے کو، گندا کہنے کی اجازت تو صحابی کس کا ہے؟